بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم ایسی حقیقت کے بارے میں بات کریں گے جو اسلام میں کئی سالوں پہلے اور کئی ہجری پہلے ہو چکی ہے، جو ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک عبرت ناک انجام ہے کہ ہم مسلمان کبھی بھی اللہ پاک کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ یہ حقیقت ہے اللہ نے انسانوں کو بندر کیوں بنایا۔ یہ ایک ایسی سچی حقیقت ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ناظرین اکرام، کبھی آپ نے قرآن پاک کی یہ آیات پڑھی ہے؟ بس ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ آیات پڑھ کر انسان کا دل کانپ جاتا ہے۔ آخر وہ کون لوگ تھے؟ ان کا گناہ کیا تھا؟ اور اللہ نے انہیں انسان سے بندر کیوں بنا دیا؟ آج ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ سچی حقیقت بتائیں گے جو صرف ایک قصہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے عبرت ہے۔ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جس پر اللہ نے بے شمار نازل رحمتیں کی، جن میں انبیاء انہی میں سے آئے، آسمان سے منسلوی نازل ہوئی، دشمنوں سے نجات دی گئی، سمندر کو راستہ دکھایا گیا۔ لیکن افسوس، نعمتیں ملنے کے باوجود نافرمانی، چلاکی اور دین سے کھیل ان کی عادت بن گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہفتے کے دن کام حرام کر دیا تھا۔ اس دن شکار منع تھا، خاص طور پر مچھلی پکڑنا حرام تھا۔ یہ حکم آزمائش کے لیے تھا۔ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کون اطاعت کرتا ہے اور کون بہانے بناتا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ ہفتے کے دن مچھلیاں کثرت سے ظاہر ہوتی، باقی دنوں میں مچھلیاں کم ہوتی۔ یہ ایک سخت آزمائش تھی۔ بنی اسرائیل نے کہا، انہوں نے کہا ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے، بس جال لگا دیں گے۔ جمعے کو جال لگاتے، ہفتے کو مچھلیاں جال میں پھنس جاتی، اتوار کو مچھلی نکال لیتے۔ وہ کہتے ہم نے تو ہفتے کو شکار ہی نہیں کیا۔ لیکن کیا اللہ دھوکے میں آ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ قوم تین حصوں میں بٹ گئی تھی، ایک گناہ کرنے والی، دوسری نصیحت کرنے والی نیک لوگ، تیسرے خاموش رہنے والے۔ نیک لوگ بار بار سمجھاتے اللہ سے ڈرو، یہ کھلم کھلا دھوکہ ہے، مگر گناہ گار ہنستے اور مذاق اڑاتے۔ جب نافرمانی حد سے بڑھ گئی، جب اللہ کے حکم کو مذاق بنایا گیا، جب دین کو کھیل بنا لیا گیا، تو اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قرآن کہتا ہے ہم نے کہا تم ذلیل بندر بن جاؤ، تو وہ ذلیل بندر بن گئے۔ انسان سے بندر کیسے بن گئے؟ ناظرین، یہ کوئی تمثیل نہیں تھی، یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ حقیقی جسمانی عذاب تھا۔ چہرے بگڑ گئے، انسان بندر بن گئے، آوازیں بدل گئیں، دلوں میں انسانیت باقی تھی۔ وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی پہچانتے تھے مگر بول نہیں سکتے تھے۔ وہ اس عذاب میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ نے یہ عذاب ان لوگوں کے لیے بنایا تھا جو کھلم کھلا دھوکہ کرتے تھے۔ جب نیک لوگ ان کو سمجھاتے تھے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کسی بھی طرح اچھے راستے پر نہیں چلے تو اللہ پاک نے ان کے اوپر یہ عذاب نازل کیا۔ قرآن میں تفسیر میں آتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو دیکھ کر روتی تھی، بچے اپنے والدین کو چیخ مار کر دیکھتے تھے کہ ان کے والدین کیا بن گئے ہیں، اور مائیں اپنے بچوں کو دیکھتی تھی کہ یہ کیا بن گیا۔ یہ اللہ کا کھلم کھلا عذاب تھا۔ جن کے دل میں اللہ کا ایمان تھا، اللہ نے اس قوم کے ساتھ کچھ نہیں کیا، اور جن نے اللہ کے لیے کھلم کھلا دھوکہ بنایا، اللہ کو چیلنج کیا، اللہ پاک نے ان کے لیے یہ عذاب نازل کیا، مگر کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ عذاب 3 دن رہا، پھر سب ہلاک ہو گئے اور ان کی نسل آگے نہیں چلی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں بعد والوں کے لیے عبرت بنا دیا، یعنی یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے وارننگ ہے۔ ناظرین، آج ہم سوچتے ہیں تو یہ تو بات پرانی ہے، لیکن ذرا غور کریں۔ سود کو نام بدل کر جائزہ کر لیا، بے پردگی کو فیشن بنا لیا، جھوٹ کو سیاست کہا، حرام کمائی کو ہوشیاری کہا۔ کیا یہ بھی اللہ کے حکم سے کھیل نہیں؟ کیا یہ بھی ہم اللہ پاک کو دھوکہ دینے کے گمان میں نہیں؟ اللہ پاک وہ ہے جو ہمارے دلوں سے واقف ہے، تو ہم اللہ پاک کو کیسے دھوکہ دیں گے؟ حرام کو حلال بنانے والے لوگ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ شراب کو دوسرے ناموں سے پئیں گے، جیسے وائن، کولڈ ڈرنک، یہ سب چیزیں شراب میں آ جاتی ہیں۔
اس لیے ان کو پینے سے گریز کریں۔ نام بدل لینے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا، حرام حرام ہی رہتا ہے۔ کیا آج بھی عذاب آ سکتا ہے؟ جی ہاں، فرق صرف یہ ہے کہ پہلے جسمانی صورت بدل گئی، آج دل، سوچ اور غیرت بندر بن رہے ہیں۔ آج انسان کی شکل انسان جیسی، لیکن کردار جانوروں سے بدتر ہے۔ اگر ہم نہیں چاہتے کہ اللہ کی پکڑ آئے، ذلت ہمارا مقدر بنے، تو ہمیں کرنا ہوگا سچی توبہ، حلال کو حلال ماننا، حرام سے بچنا، دین کو مذاق نہ بنانا، قرآن کو زندگی بنانا۔ ناظرین اکرام، یہ قصہ نہیں، یہ طریق ہے، یہ وارننگ ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اللہ کے حکم سے کھیلنے والوں کا انجام عبرت ناک ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں عقل، ہدایت اور علم کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اکرام، ہمیں ان سب چیزوں سے دور رہنا ہوگا، ہمیں اللہ پاک کے دیے ہوئے ایمان کو قائم رکھنا ہوگا، ہمیں سچی توبہ کرنی ہوگی۔ اگر ہم نے کوئی ایسا گناہ کر دیا ہے یا کوئی غلطی کر دی ہے تو اس کو اسی ٹائم توبہ کر لے، کیونکہ اللہ پاک معافی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے اور اللہ پاک معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی ذات بہت مہربان ہے۔ اے اللہ، آج ہم تیرے در پر کھڑے ہیں، وہی در جہاں سے کبھی رحمت بیتری اور نافرمانی پر پکڑی بھی ہوئی۔ اے رب کریم، ہم نے وہ کہانیاں سنی جن میں انسان انسان نہ رہا اور تیرے حکم سے بندر بنا دیا گیا۔ یہ سوچ کر ہماری روح کانپ جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں وہ قوم نہ بنا جو تیرے احکامات کو لفظوں میں مانے مگر عمل میں توڑ دے، جو تیری حدوں کے گرد چکر لگائے اور خود کو محفوظ سمجھے۔ اے رب، اگر ہمارے چہرے انسان جیسے ہیں تو ہمارے دل بھی انسانوں جیسے رکھ، ہماری سوچ کو جانور جیسے نہ ہونے دے۔ اے اللہ، ہم نے بھی بہت بار حرام کو آسان لفظوں میں چھپایا، غلط کو عقل مندی کہا اور خاموشی کو مصلحت کا نام دیا۔ اگر ہم سے یہ سب ہوا ہے تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے رب ذوالجلال، ہم نہیں جانتے کہ ہماری مثال بھی سنائی جائے کہ کسی زمانے میں ایک امت تھی جو جانتی تھی سب مگر مانتی کچھ نہ تھی۔ اے اللہ، ہمیں وہ آنکھیں عطا کر جو تیرے عذاب سے پہلے رولے، وہ دل عطا کر جو پکڑ سے پہلے پلٹ آئے۔ اے رب، ہمیں عبرت بنانے سے بچا لے، عبرت پکڑنے والا بنا دے، ہماری نسلوں کو بھی تیری نافرمانی کے انجام سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، جب ہم تیرے سامنے کھڑے ہوں تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے بلکہ توبہ کرنے والا بندہ بنا کر کھڑا کرنا۔ اے رب کریم، ہم پر رحمت کا فیصلہ لکھ دے، ہدایت کا فیصلہ لکھ دے اور مغفرت کا فیصلہ لکھ دے، آمین یا رب العالمین۔ اے میرے اللہ، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی سبق حاصل ہوا ہے تو آپ نے کمنٹ باکس میں آمین لازمی لکھنا ہے اور اپنی زندگیوں کے لیے آسانیاں لازمی بنائیں، کیونکہ اللہ پاک آسانیاں پیدا کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے بھی آسانیاں بنائیں اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں بنائیں، اور اس طرح کے عذاب سے اپنے لیے بھی دعا کریں اور اپنی قوم کے لیے بھی دعا کریں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں یا پہلی دفعہ آئے ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئی اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔